بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین گرامی، آج ہم آپ کے ساتھ حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے والے ہیں، جس میں حضرت ایوب علیہ السلام کا تعارف، حضرت ایوب علیہ السلام کو کون سی بیماری لگی، وہ بیماری کتنے عرصے تک رہی، اس بیماری سے آپ صحت یاب کیسے ہوئے، صحت اور تندرستی کے بعد آپ نے کیا کیا، اور آخر میں آپ علیہ السلام کی وفات کا بھی ذکر کریں گے۔ غور سے سنیے گا تاکہ آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ مکمل طور پر سمجھ آ سکے۔ ابن اساکر فرماتے ہیں کہ آپ کی والدہ لوط علیہ السلام کی صاحبزادی تھیں، اور یہ بھی کہا کہ آپ کے والد گرامی ان لوگوں میں شامل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس وقت ایمان لائے جب ان کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ نے ان کو نہ جلایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ہیں کہ جن کی طرح وحی بھیجنے کی صراحت اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں کی، إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اس طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ابراہیم، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام۔ اور صحیح بات یہی ہے کہ آپ الیس بن اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، اور آپ کی اہلیہ محترمہ کے متعلق کہا گیا لیا بنت یعقوب ہے، بعض نے کہا رحمت بنت افرائیم ہے، اور بعض نے کہا لیا بن منسا بن یوسف بن یعقوب ہے، اور زہی زیادہ مشہور ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اور ایوب یعنی کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی، اور ان کو بال بچے بھی عنایت کیے، اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے، اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کون سی مرض میں مبتلا ہوئے؟ تاریخ و تفسیر کے علماء نے لکھا ہے کہ آپ بہت مالدار آدمی تھے، آپ کے مال مویشی، نوکر چاکر اور کافی زمین تھی۔ ارض حورین کا ثنیہ کا علاقہ آپ کی ملکیت تھا۔ ابن اساکر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ سب زمین آپ کی ذاتی ملکیت تھی، اور آپ کے اہل و عیال کثیر تعداد میں تھے۔ پھر یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واپس لے لیا گیا، اور آپ جسمانی تکالیف میں مبتلا ہو گئے۔ دل اور زبان کے سوا جسم کا کوئی حصہ اور عضو سالم نہ رہا۔ دل اور زبان کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتے تھے، اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ آپ نے ان تمام جسمانی و مالی مسائل میں اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید لگائے رکھی، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہے۔ اور جب آپ کی بیماری نے طول پکڑا تو دوست احباب نے وحشت محسوس کرنے لگے، اور ساتھ بیٹھنے والے لوگ نفرت کرنے لگے، تو آپ کو شہر سے باہر کوڑے کرکٹ میں پھینک دیا گیا، اور آپ کی بیوی کے سوا سب لوگ دور رہنے لگے، اور آپ کی اہلیہ محترمہ کے سوا کوئی غم خوار نہ رہا، وہی آپ کی نگرانی کرتی رہی۔ اس نے آپ کے احسانات اور شفقتیں یاد رکھیں، بار بار آپ کے پاس آتی جاتی، اور ہر ضرورت کا خیال رکھتی۔ اس کی مالی حالت بہت کمزور ہو گئی تو وہ محنت مزدوری کرنے لگی، اور شوہر کی خوراک کی ضروریات کا انتظام کرتی رہی۔ یہ گھر والی اس بیماری سے پہلے ہر طرح کی آسائش و نعمت کے لمحے گزار چکی تھی، اور ہر قسم کی آسانیاں دیکھ چکی تھی۔ بعد میں مال و اولاد سے جدائی کے صدمے سہنے پڑے، اور خاوند کی بیماری کی وجہ سے مصائب جھیلنے پڑے۔
لوگوں کی خدمت اور معاشی بدحالی نے ان کو کافی تکلیف دی، لیکن اس اللہ کی بندی نے انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے ابتلا و آزمائش میں انبیاء ہیں، پھر وہ لوگ جو انبیاء کے طریقے پر چلتے ہوں گے۔ اس طرح درجہ بدرجہ لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی دین میں جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اتنا ہی اس کا سخت امتحان ہوگا۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چیچک کی بیماری کی زد میں آنے والے سب سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری میں کتنا عرصہ مبتلا رہے، اس میں کئی اقوال ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 7 سال چند ماہ کا عرصہ ہے، اور آپ کو بنی اسرائیل کے کوڑا کرکٹ کی جگہ پھینک دیا گیا، اور آپ کے جسم میں بہت سے کیڑے پیدا ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تکلیف کو دور فرمایا اور اجر و ثواب سے نوازا اور آپ کی تعریف فرمائی۔ حمید رحمہ اللہ نے کہا کہ 18 سال آپ مرض میں مبتلا رہے، اور ازدی فرماتے ہیں کہ آپ کا گوشت گل سڑ گیا تھا اور ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے۔ آپ کی بیوی راکھ لا کر آپ کے جسم کے نیچے بچھا دیتی، اور جب تکلیف کی مدت زیادہ ہو گئی تو آپ کی بیوی کہنے لگی کہ اے ایوب، اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ اس تکلیف سے نجات دے اور یہ آزمائش ٹال دیں۔ تو جواب میں حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے 70 سال صحت و سلامتی سے نوازا، تو کیا میں 70 سال بیماری پر صبر نہیں کر سکتا؟ تو ان کی اہلیہ رو پڑی اور لوگوں کے گھروں میں محنت و مزدوری کرتی، اور اس کی جو کچھ مزدوری ملتی تو اس سے آپ کے کھانے کا انتظام کرتی۔ پھر لوگوں نے اس خیال سے ان کو مزدوری دینا بند کر دی کہ ان کی بیماری ہمیں نہ لگ جائے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ ایوب کی بیوی ہے۔ جب کسی نے مزدوری دینا پسند نہ کی تو اس نے اپنی 2 مینڈیوں میں سے ایک مینڈی کسی امیر زادہ کے ہاتھ فروخت کی اور اس سے عمدہ کھانا حاصل کیا اور حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ انہوں نے سوال کیا یہ کھانا کہاں سے آیا ہے، کیونکہ انہیں عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ کہنے لگی لوگوں کی خدمت کے عوض لائی ہوں۔ اگلے دن پھر مزدوری نہ ملی تو پھر دوسری مینڈی فروخت کر کے کھانا لے آئیں۔ تو آج بھی آپ نے اسے غیر مانوس سمجھا اور قسم اٹھائی کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تو مجھے یہ نہ بتائے کہ یہ کھانا کہاں سے لائی ہے۔ تو بیوی نے سر سے دوپٹہ اتارا تو کیا دیکھتے ہیں کہ سر مونڈا ہوا ہے۔ اب یہ حالت دیکھ کر بارگاہ الہی میں عرض کیا، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا بیماری سے شفا یاب ہونا۔ حضرت ایوب علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے نکلتے اور جب فارغ ہوتے تو آپ کی بیوی اپنے ہاتھ کا سہارا دیے رہتی حتیٰ کہ آپ واپس آ جاتے۔ ایک دن اس سے دیر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کے لیے بھی۔ بیوی دیر سے پہنچی تو دیکھنے لگ گئی۔ اتنے میں ایوب علیہ السلام اس کی طرف آئے جب اللہ نے ان کی بیماری ختم کر دی تھی، اور اب وہ بہت خوبصورت حالت میں تھے۔ بیوی آپ کو دیکھ کر پہچان نہ سکی اور کہنے لگی، کیا تو نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے جو اس جگہ بیماری کی حالت میں موجود تھے؟ اللہ کی قسم میں نے کوئی شخص نہیں دیکھا جو آپ کے مشابہ ہو۔ جب وہ صحیح اور تندرست تھے فرمایا میں ہی وہی ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے 2 کھلیان تھے، ایک گندم کا ایک جو کا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 بادل بھیجے، ایک بادل گندم کے کھلیان پر آیا اور اس نے سونا برسایا یہاں تک کہ وہ لبالب بھر گیا، پھر دوسرے نے جو کہ کھلیان پر چاندی برسائی یہاں تک کہ وہ بھی لبالب بھر گیا۔ یہ ابن جریر کے الفاظ ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا مال اور اولاد واپس کر دیے اور اتنا ہی مال اور دولت اور بھی دے دیا۔
وہ بھی منبع فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میں نے تیرا مال واپس کر دیا اور اہل و عیال بھی واپس کر دیے، اور اتنا ہی اور بھی دے دیا، لہٰذا اس پانی کے ساتھ غسل کرو کہ اس میں تیرے لیے شفا ہے، اپنے ساتھیوں کی طرف سے قربانی کرو اور ان کے لیے بخشش طلب کرو، کیونکہ انہوں نے تیرے معاملہ میں میری نافرمانی کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام کو تندرستی دی تو ان پر سونے کی چڑیوں کی بارش برسائی، آپ اپنے ہاتھ سے ان کو لے کر کپڑوں میں ڈالنے لگے۔ آپ کو کہا گیا کہ کیا تو سیر نہیں ہوا؟ آپ نے بارگاہ الہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، تیری رحمت سے کون سیر ہو سکتا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کی صحت و تندرستی کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام صحت یابی کے بعد 70 برس تک زندہ رہے اور دین حنیف کے لیے محنت کرتے رہے۔ آپ کے بعد لوگوں نے دین ابراہیم کو تبدیل کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ آپ نے قسم اٹھائی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماریں گے۔ اس بارے میں بعض کا خیال ہے کہ انہوں نے یہ قسم اٹھائی تھی کہ آپ کی بیوی نے اپنی مویاں فروخت کر دی تھی، تو یہ حکم آپ کے لیے اس بارے میں رخصت اور سہولت تھی۔ اور بعض مفسرین و مورخین کا خیال ہے کہ شیطان طبیب کی صورت میں آپ کی اہلیہ کے سامنے آیا تھا اور اس کے لیے دوا تجویز کی تھی، اور آپ کی بیوی اصل صورتحال سمجھ نہ سکی اور وہ دوا لے کر آئی۔ ایوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ تو شیطان تھا، بس انہوں نے قسم اٹھائی کہ اسے 100 کوڑے ماروں گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا یاب کیا تو حکم فرمایا کہ تنکوں کا ایک مٹھا پکڑ، ذی قسم سے مراد یعنی کسی چیز کا گٹھا، جیسا کہ کھجور کے خوشے میں بہت سی شاخیں ہوتی ہیں، یعنی اس کو لے کر اس کو مارو، اس کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اس طرح آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور قسم ٹوٹے گی نہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے سے ڈرنے والے اور اطاعت کرنے والوں کو ایسی تنگی اور پریشانی سے نجات دیتے۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی بیوی کے حق میں بھی اس طرح اللہ نے پریشانی سے بچایا، کیونکہ وہ صبر کرنے والی صالحہ، صدیقہ اور نیکوکار تھی۔ آپ کی وفات جریر اور دیگر مورخین نے ذکر کیا ہے کہ ایوب علیہ السلام جب فوت ہوئے تو اس وقت آپ کی عمر 93 سال تھی، اور بعض کے خیال میں اس سے بھی زیادہ۔ حضرت لیث مجاہد سے بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اغنیاء کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور غلاموں کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کو، بیماروں اور مصیبت میں مبتلا لوگوں کے سامنے ایوب علیہ السلام کو پیش کرے گا۔ ابن اساکر نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ آپ نے انتقال کے وقت اپنے بیٹے حمل کو معمولات کی نگرانی کرنے کی وصیت فرمائی، اور ان کے بعد بشر بن ایوب نے معاملات کی نگرانی کی، اور یہی وہ شخص ہے جن کے متعلق بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہی ذوالکفل ہے، اور آپ کا یہ فرزند ہے۔ لوگوں کے کہنے کے مطابق یہ نبی تھا اور 75 سال کی عمر پائی۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکالیف ہوں، ہمیں ان پر صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر ہو، آمین۔